ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي لمنى الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم اجعلنا علماء فقهاء ربانيين. اللهم اجعلنا علماء فقهاء ربانيين. اللهم اجعلنا علماء فقهاء ربانيين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، شروع کرو عبد الله. الأمر. اچھا، عناصر الدرس. اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ چیزیں پڑھیں گے: تعریف الامر، امر کی تعریف، اس کے بعد صیغۃ الامر، اس کے بعد دلالۃ الامر علی الوجوب، اس کے بعد جو ہے استفادۃ التکرار من الامر، استفادۃ التکرار من الامر، اس کے بعد استفادۃ الفوریۃ من الامر، کیا امر جو ہے یہ تکرار پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں، اور تکرار کس کو کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، اور فوریہ کس کو کہتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امر جو ہے یہ فوریت پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں. اس کے بعد قاعدہ الوسائل لها احکام الغایات یا الوسائل لها احکام المقاصد، یہ قاعدہ. اس کے بعد جو ہے دوسرا قاعدہ یہ ہے فعل المأمور به يقتضي الاجزاء، يقتضي الاجزاء. صحیح ہے؟ خلاصۃ الدرس. اچھا، آگے پھر خلاصۃ الدرس. اب راضی ہوں؟ جی. اچھا، شروع کرو عبداللہ. الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الجزوم. مل گیا آپ کو؟ اچھا. وصيغة الامر استدعاء الفعل بالقول. کہتے ہیں الامر استدعاء الفعل، کچے پنسل پہ لکھو. استدعاء الفعل یعنی طلب الفعل. الامر هو طلب الفعل. امر کی تعریف کیا ہے؟ طلب الفعل. بالقول، یہاں پہ کہا بالقول، بالقول طلب الفعل. اس سے پہلے اس نے کہا طلب الفعل. فعل جو ہے یہ شامل ہے قول اور عمل دونوں کو. اس نے یہ نہیں کہا کہ طلب العمل، بلکہ کہا طلب الفعل. فعل اس لیے کہا تاکہ شامل ہو قول اور عمل دونوں کو، قول اور عمل دونوں کو شامل ہو فعل. کیونکہ قول بھی ایک فعل ہے اور عمل بھی فعل ہے. عمل اس کام کو کہتے ہیں عمل الجوارح، عمل الجوارح کو عمل کہتے ہیں، اور عمل اللسان کو قول کہتے ہیں، اور دونوں فعل ہیں. صحیح ہے؟ اس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، یہ عمل اللسان ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قول. تو قول کو بھی شامل ہے فعل. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل. صحیح ہے؟ اقم الصلاۃ یہاں پہ یہ بھی فعل ہے، عمل ہے، لیکن عمل الجوارح ہے، عمل الجوارح، عمل الارکان. اچھا، اس کے بعد کہا کہ بالقول استدعاء الفعل ای طلب الفعل بالقول، قول کے ساتھ. یعنی ہمیں یہاں پہ یہ کتاب والے امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ، ابو المعالی الجوینی رحمہ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امر جو ہے اگر اشارے کے ساتھ ہو اس کو امر نہیں کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی طالب علم شور کر رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یعنی خاموش ہو جاؤ، تو یہ
امر ہے؟ ہاں یہ جو ہے امر نہیں ہے، امر نہیں ہے کیونکہ یہ اشارے کے ساتھ ہے. ہم نے کہا طلب الفعل، یہ طلب الفعل ہے، لیکن پھر ہم نے کہا بالقول، یہاں پہ قول نہیں ہے بلکہ اشارہ ہے. تو یہ اصولیین اس کو امر نہیں کہتے ہیں، بلکہ کس کو امر کہتے ہیں؟ جب اس کو کہوں کہ خاموش ہو جاؤ تو اس کو امر کہتے ہیں اصولیین. لیکن اشارہ کے ساتھ جب حکم کیا جائے تو اس کو امر نہیں کہتے. اچھا آگے، ممن هو دونه. ہاں ممن هو دونه، کس سے یہ امر صادر ہوگا؟ ممن هو دونه، اس یعنی امر میں یہ لازم ہے کہ حکم دینے والا یہ عالی ہو، یا علو المقام یا علو المرتبہ، علو المقام علو المرتبہ ہو یہ انسان حکم دینے والا، یعنی جس کو حکم دے رہا ہے اس سے یہ عالی ہو، مقام بلند ہو. اچھا اگر مقام بلند نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں اگر مقام بلند نہیں ہو، کیونکہ 3 مقامات ہیں. آپ جس کو حکم دیتے ہیں یا تو یہ انسان آپ سے عالی ہوگا، مرتبے میں بلند ہوگا، یا آپ کے مساوی ہوگا، یا آپ سے نیچے ہوگا، کم. اگر آپ سے کم ہو اس کو حکم دینا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو امر کہتے ہیں. آپ اپنے سے کم کو حکم دے رہے ہو اس کو امر کہتے ہیں. اچھا مساوی کو حکم کر رہے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں التماس. التماس طلب تو سب ہیں. طلب اگر آپ سے جو درجے میں کم ہے اس کو حکم کرو تو وہ بھی طلب ہے، درجے سے عالی ہو اس کو حکم کرو وہ بھی طلب ہے. لیکن فرق یہ ہے جو آپ سے کم ہو درجے میں اس کو حکم دو تو وہ کیا ہے؟ امر ہے. اس طلب کو ہم امر کہیں گے. اچھا آپ سے آپ کے ساتھ جو برابر ہے اس کو ہم کہیں گے التماس، اور جو آپ سے عالی ہے اس کو حکم دو. مثال کے طور پہ انسان اللہ رب العالمین کو کہتے کہ یا اللہ مجھے گاڑی دو، یا اللہ مجھے علم نافع نصیب کرو، تو یہ حکم ہے، طلب ہے، یہ صحیح ہے. لیکن اس کو ہم امر کہیں گے نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ دعا. اس کو دعا کہیں گے. اچھا ایک بار پھر سنو، اگر اپنے سے عالی کو حکم کرے انسان تو وہ کیا ہے؟ دعا. اگر اپنے سے کم کو حکم کرے تو امر. اپنے سے برابر ہو تو اس کو التماس. دعا نہیں، عرض الالتماس. ہاں على سبیل الوجوب، على سبیل الوجوب، اس لیے اس نے کہا کہ مندوب کو نکالے اس سے. على سبیل الوجوب یعنی مندوب جو ہیں وہ بھی مأمور بھی ہیں، وہ بھی مطلوب للشارع ہیں، مطلوب ہے مندوب. اور مندوب کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تعریفات پہلے جو ہے لیے یہ صحیح ہے. اچھا مندوب جو ہے وہ بھی مطلوب ہے شارع کو، لیکن علی سبیل الوجوب نہیں ہے بلکہ علی سبیل الاستحباب ہے وہ. ہاں آگے، وصيغته افعل وهي عند الاطلاق. وصيغته ہم نے کہا، اس کے بعد ہم صيغ الامر پڑھیں گے. صيغة الامر، وصيغته افعل یعنی صيغة الامر جو ہے کیا ہے؟ کلمت افعل، یعنی کوئی بھی فعل افعل کے وزن سے ہو تو یہ صيغة الامر ہے. اچھا امر کے لیے 2-4 اور بھی صیغے ہیں، ان میں سے لکھوں یا ایسے ہی بتاؤ؟ المضارع المجزوم بلام الامر، لکھ دیں. اچھا المضارع المجزوم بلام الامر، فعل مضارع اس پہ لام امر داخل ہو، فعل مضارع اس پہ لام امر داخل ہو. مثال کے طور پہ ہاں فلیحذر الذین، یحذر جو ہے یہ فعل مضارع ہے لیکن لام امر یہاں پہ داخل ہوا تو کیا؟ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تو فليحذر الذين يذهبوا فعل مضارع ہے اس پہ لام امر داخل کرو. ہاں لیذهب زید لیذهب صحیح ہے لتذهب لنذهب. اچھا اس کے بعد اسم فعل امر. اسم فعل امر یہ کیا ہے؟ اسم بھی ہے فعل بھی ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے اسم فعل امر. ہاں کون بتائے گا؟ اسم فعل امر وہ جو اس کی علامات کو قبول نہیں کرتا معنی پایا جاتا ہے اس میں. تو وہ کس چیز کے علامات کو قبول نہیں کرتا؟ فعل کی علامات کو قبول. ہاں فعل کے علامات کو قبول نہیں کرتا لیکن فعل کی طرح عمل کرتا ہے. اور علامات کس کے قبول کرتا ہے؟ اسم کے. اچھا مثال اس کے لیے آمین. علیکم انفسکم علیکم انفسکم علیکم انفسکم. اچھا اس کے بعد جو ہے المصدر النائب عن فعل الامر. مصدر نائب عن فعل الامر. مثال مثال فضرب الرقاب. فضرب الرقاب اصل میں یہ کیا تھا؟ فضرب الرقاب اصل میں ہے ہاں فضرب الرقاب ضربا. فضرب الرقاب ضربا. واضح ہے یا تشریح کروں؟ ہاں فضرب الرقاب کی تشریح کروں یا کافی ہے؟ اچھا نہیں آ رہے. فضرب الرقاب یہ اصل میں تھا فضربوا الرقاب ضربا. فضربوا الرقاب ضربا صحیح ہے. تو ضربا کو ہم نے یہاں سے یہاں پہ لایا. فضربوا کو ہم نے حذف کیا. فضربوا کو ہم نے حذف کیا. فضربوا ضرب الرقاب. فضربوا الرقاب ضربا. فضربوا الرقاب ضربا. یہ جو ہے امام ابو السعود رحمہ اللہ نے اس طرح کہا ہے. ابو السعود رحمہ اللہ تفسیر ابو السعود مفید تفسیر ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ فضربوا الرقاب ضربا. ضربا کو ہم نے یہاں پہ پہلے ہم نے فعل کو حذف کیا. فعل کو ہم نے جب حذف کیا فضربوا کو تو یہاں پہ ہم نے اس کو مصدر کو اس کے جگہ پہ قائم مقام مقرر کیا. اور ہم نے کیا کہا؟ المصدر مصدر تھا یہاں پہ النائب عن فعل الامر. فعل امر تھا اس کے جگہ پہ یہ آ گیا تو فضرب الرقاب بن گیا. صحیح ہے. بقیہ آپ نے نحو میں پڑھے یاد ہے آپ کو. صحیح ہے. اس کے بعد آگے جاؤ. وصيغته الافعال وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل عليه. تحمل عليه کہتے ہیں وہی عند الاطلاق والتجرد عن القرینة تحمل علیہ. کہتے ہیں صیغت افعل جو ہیں یہ جب قرینہ سے خالی ہو تو یہ وجوب پہ حمل کیا جائے گا. وجوب پہ حمل کریں گے. وجوب پہ حمل کریں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں یا حدیث میں یا کلام العلماء میں کلام الائمہ میں ہمیں صیغت افعل مل جائے, صیغت الامر ملے اور کوئی قرینہ نہیں ہو کہ قرینہ اس کو امر وجوب سے دوسرے طرف لے کے جائے, کوئی قرینہ نہیں ہو, کوئی دلیل نہیں ہو, تو اس کو ہم وجوب پہ حمل کریں گے. صحیح ہے. ہم نے کہا تھا یہاں پہ دلالت الامر علی الوجوب. اچھا آگے جاؤ. الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحه اچھا مثال یہ ہے. مثال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ.
ہاں فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. یہ وعید جو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کے لیے جو نبی اللہ رب العالمین نے وعید ذکر کیا ہے، یہ کس لیے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اوامر کی اتباع کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. صحیح ہے، لامرتهم بالسواک. یہاں پہ لامرتهم بالسواک تو میں ان کو حکم دیتا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو یہ حکم کس لیے ہوتا؟ وجوب کے لیے. تو اس لیے رسول اللہ نے حکم نہیں دیا. صحیح ہے. اور بھی کئی دلائل ہیں لیکن اتنے کافی. ہاں آگے. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي التصور. ولا يقتضي التكرار على الصحيح. اور فعل امر جو ہے یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ مثال کے طور پہ میں انس کو کہوں کہ پانی پلاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انس جائے ایک مرتبہ پانی پلائے. صحیح ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ انس ہر 5 منٹ بعد جائے اور پانی پلائے، پانی لے کے آئے، پھر جائے پانی لے کے آئے. کیوں؟ آپ نے کہا تھا پانی پلاؤ. نہیں، میں نے کہا تھا پانی پلاؤ یعنی ایک مرتبہ پانی پلاؤ. یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل تا حیات مجھے پانی پلاتے جاؤ. صحیح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو فعل امر جو ہے لا یقتضی التکرار. اچھا، کوئی اعتراض کرے گا کہ آپ نے کہا کہ فعل امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے. یہ ہاں اعتراض کیا ہے؟ ہاں نماز ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ. تو اقیموا الصلاۃ تو ہم بار بار پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ہم، اور ہر روز پڑھتے ہیں. اسی طرح رمضان کا روزہ ہم ہر سال رکھتے ہیں. زندگی میں ایک دفعہ رکھے ہم، زندگی میں ایک نماز پڑھے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ جو یہ نمازیں مقرر ہیں اور روزہ مقرر، زکوٰۃ مقرر، یہ اسباب کے وجہ سے. اسباب مقرر ہوتے تو یہ اعمال بھی مقرر، یہ حکم کے وجہ سے نہیں. اقیم الصلاۃ کی وجہ سے ہمیں اقیم الصلاۃ یہ صیغہ جو ہے، یہ آیت جو ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ ایک نماز فرض ہے، ایک نماز. اسی طرح آتوا الزکاۃ پہ ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا. اسی طرح جو ہے کتب علیکم الصیام، یہ جو ہے صوم، یہ ایک مرتبہ. لیکن ہم بار بار روزہ رکھتے ہیں ہر سال، ہر مہینہ، ہر روز ہم نمازیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ اسباب مقرر ہوتے ہیں. تو جب اسباب مقرر ہو جائے تو ہاں احکام بھی مقرر ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا آگے. ولا يقتضي الفور. ہاں ولا يقتضي الفور لأن الغرض آگے جاؤ. والامر بايجاد الفعل ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه یہ نہیں ہے. والامر بإيجاد الفعل. اچھا، ولا يقتضي الفور. فور کس کو کہتے ہیں؟ فوریہ اس کو کہتے ہیں. ہم نے کہا یہاں پہ استفادہ التکرار من الامر. یہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ الامر لا يقتضي التکرار. یہ بھی آپ قاعدہ لکھ سکتے ہیں، الامر لا يقتضي التکرار. اچھا، اس کے بعد استفادۃ الفوریہ من الامر. فوریہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو حکم دیا جائے فوراً اسی ٹائم عمل کرو گے یا کبھی عمل کرو گے. صحیح ہے. جب ہمیں اللہ رب العالمین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کہ یہ کام کرو تو ہم اسی ٹائم کریں گے یا بعد میں کریں گے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ لا يقتضي الفوریہ، یعنی حکم کا مطلب یہ ہے کہ الغرض منه ایجاد الفعل. غرض جو ہے، فائدہ حکم کا کیا ہے؟ ایجاد الفعل. تو ایجاد الفعل جب بھی ہو جائے، جب بھی یہ کام کیا جائے، لیکن کرنا ہے یہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، فوریت لازم ہے امر میں، فوریت لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کئی دلائل ہیں. نمبر 1، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، مسارعت کرو. اسی طرح فاستبقوا الخیرات. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ کیا کریں؟ ہاں، بال کاٹیں آپ، اور ساتھ کیا کریں؟ قربانی نحر کریں. ہاں، لیکن صحابہ نے یہ کام نہیں کیا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. تو اس سے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ میں لوگوں کو حکم دے رہا ہوں اور صحابہ جو ہیں تابعداری نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ بات نہیں سن رہے. اچھا اگر امر فوریت کے لیے نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ غصہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ صحابہ کسی ٹائم کر لیتے. تو اس سے پتہ چلا کہ امر فوریت کے لیے ہے. اچھا معقول سے عقلی دلیل بھی یہ ہے، میں احمد کو کہوں پانی پلاؤ، احمد کہے اچھا اور بیٹا رہے، تو میں اس کو اگر ڈانٹوں تو یہ ڈانٹنا جائز ہے میرے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا پانی پلاؤ، اور اگر آگے سے وہ استدلال پیش کرے کہ نہیں میں تو پلاؤں گا آپ کو سال بعد، مہینے بعد، کبھی ایک مرتبہ پلاؤں گا، یعنی پورے زندگی میں ایک مرتبہ پلاؤں گا آپ کو، فوریت کے لیے تو نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ نہیں، پانی پلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پانی پلاؤ. صحیح ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ امر جو ہے یقتضی الفوریہ، الامر یقتضی التکرار، ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ الامر یقتضی الفوریہ. اچھا آگے. والامر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل. والامر بإيجاد الفعل امر به، امر به. آگے. وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة، أمر بالطهارة المؤدية إليها إذا فعل. اچھا کہتے ہیں والامر بإيجاد الفعل، جب کسی فعل پہ حکم دیا جائے، کسی فعل پہ حکم دیا جائے، شریعت ہمیں حکم دے کسی کام کرنے کا، تو یہ چیز، یہ فعل، یہ کام، یہ بھی فرض ہے، اور جس کام پہ یہ کام متوقف ہے وہ بھی واجب ہے، جس کے بغیر یہ ادا نہیں ہو سکتا وہ بھی واجب ہے. مثال کے طور پہ ویسے یہ مثال صحیح نہیں ہے کتاب والے نے جو ذکر کیا، لیکن یہ مثال ہم ذکر کرتے ہیں صرف اور صرف، یہ علماء یہ مثال ذکر کرتے ہیں صرف اور صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، وَإِلَّا یہ مثال صحیح نہیں ہے جو کتاب والے نے امام الحرمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اچھا مثال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، ہمیں اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ وضو کرو. صحیح ہے. اچھا ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا بھی ہم پہ فرض ہے، اور وہ کام بھی فرض ہے، وہ چیز بھی فرض ہے جس کے بغیر نماز ناقص ہے، نماز مکمل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وضو. صحیح ہے. اچھا میں نے آپ کو کہا یہ مثال صحیح نہیں ہے. مثال کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ وضو پہ خاص حکم موجود ہے، وضو کے لیے خاص حکم موجود ہے. صحیح ہے. یہ مثال صحیح نہیں. ایک صحیح مثال ہم لے کے آئے. مثال کے طور پہ ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ ستر العورہ، عورت کو ڈھانپنا، یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا. تو عورت ڈھانپنا بھی ہم پہ فرض ہے، اور عورت ڈھانپنے کے لیے کپڑا خریدنا بھی فرض ہے ہم پہ. ہمیں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ کپڑا خریدنا فرض ہے آپ پہ، ہمیں صرف یہ کہا کہ اپنا عورت جو ہے یہ ڈھانپو، لیکن عورت ڈھانپنے کے لیے کپڑا خریدنا یہ بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ الوسائل لها احکام الغایات، الوسائل لها احکام الغایات، الوسائل لها احکام الغایات. اسی طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ جمعے کی نماز کے لیے جب مسجد میں جانے لگو تو عطر استعمال کرو. یہ مستحب کام ہے، عطر استعمال کرنا، عطر استعمال کرنا مستحب کام ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا تو ہمارے لیے یہ بھی مستحب ہے، اور ساتھ ساتھ عطر خریدنا یہ بھی مستحب ہے. کوئی انسان جائے عطر خریدے، کیوں؟ کیونکہ یہ اجر ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ حکم دیا ہمیں کہ عطر خریدو؟ ہمیں یہاں پہ حکم دیا کہ عطر استعمال کرو، اور عطر استعمال کرنا بغیر خریدنے سے ناممکن ہے، تو پھر عطر خریدنا جو ہے وہ بھی مندوب کام ہے. تو ہمیں اس الوسائل لها احکام الغایات، ایک یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کو ہم دو بنا سکتے ہیں. اس طرح لکھیں آپ کی کاپی میں.
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. جس چیز کے بغیر ایک واجب کام مکمل نہیں ہو سکتا تو وہ چیز بھی واجب ہے. جس فعل کے بغیر، جس کام کے بغیر واجب کام مکمل نہیں ہو سکتا تو یہ کام بھی واجب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ ایک قاعدہ. یہ اس کے نیچے الوسائل لها احکام الغایات. الوسائل وسیلہ کو کہتے ہیں، سبب کو. نماز کے لیے وضو سبب ہے. احکام الغایات، احکام المقاصد، مقصد کیا ہے؟ جب ہم وضو کر کے آتے ہیں، وضو بنا کے آتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ غایہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تو نماز جو ہے غایہ ہے، مقصد ہے، اور وضو وسائل ہے، وسیلہ. تو الوسائل، یہ وضو اور یہ کپڑا خریدنا، یہ کیا ہے؟ لہا احکام الغایات. غایہ کیا ہے؟ ستر العورہ، عورت کو ڈانپنا. عورت کو ڈانپنے کے لیے یہ کپڑا خریدنا وسیلہ ہے. اسی طرح یہاں پہ ما لا یتم الواجب، واجب کیا ہے؟ عورت کو ڈانپنا. عورت ڈانپنا یہ واجب ہے. لا یتم، یہ عورت ڈانپنا مکمل نہیں ہوتا الا به، مگر اس پہ. کس پہ؟ کپڑا خریدنے پہ. تو فهو واجب، یہ کپڑا خریدنا بھی واجب ہے. صحیح ہے؟ ایک قاعدہ یہ. دوسرا یہ ما لا یتم، ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. ایک مستحب کام ہے، شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ یہ مستحب کام کرو. وہ کیا ہے؟ عطر استعمال کرنا. ایک مندوب کام ہے، مستحب کام ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ یہ عطر استعمال کرو، لیکن یہ عطر استعمال کرنا جمعے والے دن یہ مکمل نہیں ہوتا الا به، مگر کس پہ؟ عطر خریدنے پہ. تو یہ عطر خریدنا جو ہے فہو مندوب، یہ بھی مندوب ہے. سمجھ شریف میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی جی. تو یہ دو قاعدے اس کے نیچے آ گئے. الوسائل لها احکام الغایات کے نیچے. صحیح ہے؟ کوئی اشکال ہے اس میں؟ آگے جائیں. جی. اچھا. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. عن العهدة. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. کہتے جب مکلف کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. مکلف کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ذمہ داری مقتضى خطاب اللہ تعالی. اچھا، جب مکلف یہ کام کرے، یہ مأمور بھی کام کرے، یعنی جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مأمور بھی. جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کام یہ انسان کرے تو کیا ہوتا ہے؟ یخرج عن العہدۃ. یہ ذمہ داری اس کی مکمل ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ علماء نے قاعدہ رکھا ہے، اس کے لیے اصول ہے. فعل المأمور به یقتضی الاجزاء. اجزاء کس کو کہتے ہیں؟ براءۃ الذمہ کو، یعنی ذمہ بری ہو گیا اس کا. صحیح ہے؟ اچھا، فعل المأمور به یقتضی الاجزاء. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کام کرو اور وہ کام ہم کریں تو یقتضی الاجزاء، ذمہ تو بری ہو گیا، لیکن اجر ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ اعلم. اجر کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، اجر کا فیصلہ اللہ رب العالمین. صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو. انسان نماز پڑھے یہاں پہ، لیکن نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھے، غلط پڑھے. ذمہ تو بری ہو گیا، ساقط ہو گیا، لیکن اجر ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ اعلم. اچھا، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ذمہ بری نہیں ہوتا، ذمہ ساقط نہیں ہوتا ہے، لیکن اجر مل جاتا ہے انسان کو. وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ذمہ بری نہیں ہو اور اجر مل جائے. ممکن ہے. اچھا، اس کے لیے ایک مثال کون ذکر کرے گا؟ انسان بری نہیں ہو جائے لیکن اجر مل جائے. نہیں، حکم دینا بھی لازم تھا، ذمہ بھی بری ہو گیا اس میں. مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، 3 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت، چوتھے رکعت میں وضو ٹوٹ جائے اس کا. صحیح ہے؟ ذمہ بری نہیں ہو گیا، اس پہ لازم ہے کہ جا کے وضو کر کے پھر آئے نماز پڑھے، لیکن اجر مل گیا اس کو، اجر مل گیا اس کو.
صحیح ہے. یا انسان نماز پڑھ رہا ہے, کوئی دوسرا انسان آئے اس کو روکے نماز نہ پڑھنے دے, یا انسان اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے, اعتکاف کے لیے 7-8 دن بیٹھ جائے, صحیح ہے, 7-8 دن بعد جو ہے کوئی آدمی زبردستی اس کو اعتکاف سے نکال کے دوسری جگہ پہ لے جائے, اس کو نکالے یہاں سے, تو ہاں ذمہ تو بری نہیں ہوا ہے لیکن اجر مل گیا اس کو. تو ممکن ہے کہ ذمہ بری نہیں ہو جائے اور اجر مل جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ذمہ بری ہو لیکن اجر نہ ملے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ہو جائے, ذمہ بھی بری ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ یعنی کہ نماز پڑھنے آیا, وضو ٹوٹ گیا, 3 رکعتیں پڑھی, وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ پڑھے ہی نہیں, چلا جائے, ذمہ بھی بری نہیں, دونوں ہو جائے. نہیں ہاں, نماز پڑھنے کے لیے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھے, اجر بھی ملے اس کو اور ذمہ بھی ساتھ دونوں مل گئے. صحیح ہے. میں نے یہ کہا پہلے صورت میں یہ کہ ذمہ ساقط ہو جائے لیکن ذمہ بری ہو جائے, اجر نہ ملے, ہاں اجر ملے ذمہ بری نہیں ہو, دونوں مل جائیں. اس طرح ممکن ہے کہ دونوں نہیں ہو. مثال کے طور پہ آئی جانا کام ہی نہ کرے, ہاں کام ہی نہ جب کرے گا, کام ہی نہیں کرے گا تو ہم نے کہا کہ کام کرے, فعل, یہاں پہ فعل المأمور بھی ہی, اس نے کیا نہیں تو پھر فعل مأمور بھی نہیں ہے, کام تو نہیں کیا اس نے. مسجد میں جوتا اٹھانے آ گئے, ہاں تو اس کو جو ہے پھر اجر نہیں ملے گا لیکن اجزا ہو گیا. مسجد میں جوتا اٹھانے چلا زبردستی نماز کے لیے کھڑا کیا اس کی طرف آئے, وہ بھی بغیر وضو کے کھڑا ہو جائے, پھر تم درمیان میں نماز میں چھوڑ. زبردست. ہاں یہ بھی ممکن ہے, کسی آدمی کو زبردستی لے کے آئے نماز پڑھنے کے لیے, نہ اس نے نیت کیا ہے, ہاں اجر تو نہیں ملے گا اس کو, وہ نماز بھی پھر غلط پڑھے, وضو بھی نہ کرے, صحیح ہے, یا بغیر وضو, تو نہ اجر مل گیا اور نہ ذمہ ادا ہو گیا. صحیح ہے. اچھا, اب یہاں تک سمجھ آئے سب کو؟ جی. اچھا, ابھی خلاصہ کی طرف ہم نے سب سے پہلے تعریف الامر لیا. تعریف الامر میں ہم نے کہا ہاں الامر استدعاء الفعل بالقول. نہیں, وہ واجب ہے وہ کتاب میں کیا ہے, استدعاء الفعل. استدعاء الفعل کا مطلب کیا ہے, نہیں طلب الفعل. پھر اس کے بعد صيغۃ الامر ہم نے چار صيغے لیے امر کے ہم نے 4 صيغے لیے. ایک جو ہے فعل الامر, دوسرا فعل المضارع الامر, اور اچھا اس کے بعد ہم نے کہا کہ دلالت الامر علی الوجوب, امر جو ہے کس پہ دلالت کرتا ہے, وجوب پر. ہم نے پھر اس کے لیے ادلہ ذکر کی. اس کے بعد ہم نے کہا استفادۃ تکرار من الامر, امر جو ہے یہ تکرار پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو ہم نے قاعدہ یہاں پہ لیا. قاعدہ میں ہم نے کیا کہا, ہاں الامر یقتضی التکرار, الامر یقتضی التکرار, صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور قاعدہ لیا, الامر یقتضی الفوریہ, الامر یقتضی الفوریہ. اس کے بعد الامر لا یقتضی استقرار لازم, الامر لا یقتضی لا یقتضی التکرار. میں نے یقتضی التکرار نہیں, عفوا لا يقتضي التكرار. الامر یہاں پہ قاعدہ ایک بار پھر سنو, الامر لا يقتضي التكرار, لا يقتضي التكرار, اور یہاں پہ الامر يقتضي الفوریہ. جزاکم اللہ خیرا. الامر يقتضي الفوریہ. اچھا, یہاں پہ قاعدہ الوسائل لها احکام الغایات, اس کے نیچے ہم نے 2 قاعدے بنائے. الوسائل لها احکام الغایات, ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب ما لا يتم المندوب واجب. ہاں, ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب, ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اچھا, پھر ہم نے کہا یہاں پہ قاعدہ فعل المأمور به يقتضي الاجزاء. صحیح ہے. پھر لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور سنو, وہ یہ کتب الاصول میں آپ پڑھیں گے, مختصراً ہم یہاں پہ لے لیں گے انشاءاللہ. وہ یہ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اچھا, لیکن ایک اور مسئلہ ہے, ما لا يتم الوجوب الا به فهو ليس بواجب. لکھوں یا کافی ہے؟ ہاں لکھ دیں. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لکھ دیں. اگر اس کی جگہ پہ یہاں پہ واجب کی جگہ پہ وجوب ہو, الوجوب, یہ واجب کی جگہ پہ وجوب آئے تو یہ کیا ہے, ہم کہیں گے فلیس بواجب, فلیس بواجب.
یہ بھی قاعدہ ہے. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. فليس بواجب. لکھو یہ بتاتا ہوں آپ کو اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک کام ما لا يتم الوجوب، ایک کام کا واجب ہونا مکمل نہیں ہوتا مگر کسی چیز پہ، تو اس چیز کو کرنا واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ وجوب الزکوٰۃ کے لیے، وجوب الزکوٰۃ کے لیے، وجوب الزکوٰۃ جو ہے ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. وجوب الزکوٰۃ کے لیے کیا لازم ہے؟ زکوٰۃ کب واجب ہوتا ہے؟ سال گزر جائے جب آپ کے پاس ملک النصاب اور حولان الحول. ملک النصاب اور حولان الحول. ملک النصاب، یہ نصاب یعنی اتنا مال آپ کے پاس ہو کہ آپ پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے. صحیح ہے. اچھا، یہ زکوٰۃ کب لازم ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کب لازم ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی مال ہو، آپ کے پاس کوئی نصابی مال ہو، اتنا مال ہو کہ نصاب تک پہنچ جائے. اچھا، ما لا يتم الوجوب یعنی وجوب الزکوٰۃ کامل نہیں ہوتا مگر کس پہ؟ مال جمع کرنے پہ، تو وہ واجب نہیں ہے. یعنی شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم جا کے ضرور مال جمع کرو تاکہ تم پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، یہ نہیں کہا ہمیں شریعت نے. جی ایک بار پھر سنو، شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اتنا مال جمع کرو کہ تم پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، زکوٰۃ واجب ہو جائے، یہ نہیں کہا ہمیں شریعت نے. کیوں؟ کیونکہ ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. اب جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو پڑتال کہتے ہیں کیا؟ اب کرتے ہیں ما لا يتم الوجوب. وجوب سے مراد وجوب اداء الزکاة. اداء الزکاة ما لا يتم الوجوب ای اداء الزکاة الا به کیا ہے؟ مال. ملک النصاب فلیس بواجب. یعنی نصاب جمع کرنا یہ واجب نہیں ہے تاکہ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو جائے. تو ہم نے 3 قاعدے لیے اس کے نیچے. 3 قاعدے. ایک قاعدہ ہے ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. دوسرا قاعدہ ہے ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. تیسرا قاعدہ ہے ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. صحیح ہے؟ سمجھ شریف میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی آ رہا ہے. ہاں، کوئی اعتراض، کوئی سوال، استفسار ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.